کچھ لوگوں کو چھوٹ گیا ہو تو آدمی سے دوبارہ سے کریں، سورہ فلق کریں، اگلی بار سورہ ناس کریں۔ موجود سبھی لوگ یہ حاضرین ہوتے ہیں، ہاں تو کوئی ضرورت نہیں دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق، سورہ ناس یہ مدنی صورتیں ہیں۔ بعض نسخوں میں اسے مکی لکھ دیا گیا ہے، یہ طباعت کی غلطی کی وجہ سے، اور یہ تاج کمپنی جو طباعت والی کمپنی مشہور ہے اس کا ایڈیشن جو ہے اس میں عام طور پہ اس نسخے میں یہ غلطی ہے کہ اس میں مکی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ مدنی بہرحال صورت ہے، یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں بھی مدنی لکھا گیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے، پناہ مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کا شان نزول ہے جو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا۔ اس سے پہلے مدینہ کی جو صورتحال تھی، وہاں کی جو پوزیشن تھی، وہاں کی جو آبادی تھی، اس کا ایک نقشہ، ایک تصویر ہمارے سامنے ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہود بکثرت آباد تھے۔ ان کے 3 مشہور قبیلے تھے، قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ اس کے بالمقابل اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، یہ یہودی نہیں تھے، تو ہر اعتبار سے تسلط اور قبضہ اقتدار یہودیوں ہی کا تھا۔ یہ عالم بھی چونکہ ہوتے ہیں تو علمی تسلط بھی ان کا تھا، مالی قبضہ بھی ان کا تھا، تجارت پیشہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے، تو مالی اعتبار سے تجارت پر، منڈیوں پر، ہر طرح کی منڈی، چاہے وہ کپڑے کی منڈی ہو، چاہے وہ غلے کی منڈی ہو، چاہے وہ سبزی کی منڈی ہو، ہر طرح کی تجارت پر بھی اصل قبضہ ان کا تھا، ان کا تسلط تھا۔ کاشتکاری میں بھی یہ آگے بڑھے ہوئے تھے، زمین خریدنے میں بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ویسے یہود مال کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مال کی محبت ان کے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسکول و کالج کے اعتبار سے جیسے ہمارے یہاں باقاعدہ ہوتا وہ شکل نہ رہی ہو، لیکن علمی تسلط بھی ان کا تھا، مالی تسلط بھی ان کا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ اس قدر یہ ماتحت تھے کہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرنی ہوتی تھی تو ان سے پوچھ کر کے، کوئی مسائل درپیش ہوتے تھے تو انہیں عالم سمجھتے تھے، علم والا سمجھتے تھے، جانکار سمجھتے تھے، تو ان سے معلومات حاصل کیا کرتے تھے، تو ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو انہیں ایک سربراہی حاصل تھی، ایک اقتدار حاصل تھا۔ اور ادھر اوس اور خزرج یہ جو 2 قبیلے تھے جو مدینے کے آباد تھے، یہودیوں کے علاوہ تھے، مشرکین کہہ لیجیے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد جو قبیلے والے مسلمان ہوئے، یہ بھی تجارت پیشہ لوگ تھے، اپنے کاروبار کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے بھی آپس میں مسلسل لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ یہود کی سازش کہ اختلاف ڈالو، پھوٹ ڈالو اور ان میں حکومت کرتے رہو، انہیں اپنے ماتحت بنائے رکھو، تو ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ مشہور لڑائی ہے اوس اور خزرج کی جنگ بیعاص۔ بیعاص ایک قلعے کا نام ہے، ایک قلعے پر قبضے کے لیے دونوں قبیلوں میں لڑائیاں ہوئی کہ کس کے قبضے میں آئے، کون اس پر قبضہ کرے، کون اس کا حاکم بنے، کس کی ماتحتی میں آئے۔ تو وہ لڑائی 120 سال
باپ جب مرنے والا ہوتا تھا تو وصیت کر جاتا تھا اپنی اولاد کو کہ دیکھو اس قلعے کو تمہیں اپنے قبضے میں لینا ہے، اپنے تسلط میں لینا ہے، اگر تم نے میری اس وصیت پر عمل نہیں کیا تو میں حقوق اپنے معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ وصیت کر جاتا تھا۔ ہر اگلی نسل کے لیے پچھلی نسل یہ تاکید کر جاتی تھی کہ دیکھو یہ اپنا حق اسے لینا ہے۔ تو اس کی وجہ سے 120 سال تک آپس میں لڑائی رہی۔ ایک اور لڑائی مشہور ہے جو گھوڑ دوڑ کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہوئی کہ ریس ہو رہی تھی، اس میں سے ایک گھوڑ سوار نے دوسرے کے گھوڑے کو تھپڑ مارا تاکہ وہ پیچھے ہو جائے، میں آگے نکل جاؤں۔ تو اس کی وجہ سے تقریباً 63 سال تک یہ لڑائی دونوں خاندانوں میں چلتی رہی۔ ایک اور لڑائی تقریباً 60 سے کچھ زائد عرصے تک چلتی رہی، وہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک شخص کے کھیت میں ایک درخت تھا جس پر کبوتر نے یا کسی پرندے نے اپنا آشیانہ اور گھونسلہ بنایا تھا۔ کسی کے اونٹنی نے، جانور نے، کیکر کا درخت تھا، اس سے کھانے کے لیے اس کی شاخوں کو جھکایا تو وہ گھونسلہ اس میں سے انڈے گر گئے، جس کی وجہ سے وہ گھونسلہ برباد ہو گیا، انڈوں کا نقصان ہو گیا۔ تو صرف اس بنیاد پر لڑائی ہوئی جو 60 سال سے زائد تک چلتی رہی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ جب اتنی لڑائی، اتنا اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے یہ دوسروں کے ماتحت رہیں گے، دوسروں کے دستے نگر رہیں گے، اپنی طاقت کھو دیں گے۔ یہ صورتحال تھی۔ یہودیوں کے سامنے جایا کرتے تھے اپنے مسائل لے کر کے۔ یہودی ہر اعتبار سے برسر اقتدار تھے، یہ ماتحت تھے، ایک طرح سے غلام تھے۔ اس کا تذکرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، الفت پیدا کر دی، اور کہا گیا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یا اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کے درمیان محبت ڈال دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے، تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ورنہ ایسی جنگ، ایسی دشمنی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ان میں دوستی ہو گئی، یہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ پھر علمی مسائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے حل کرایا کرتے تھے، تو علمی تسلط بھی یہودیوں کا ختم ہو گیا اور آپس کی لڑائی بھی ان کی ختم ہو گئی۔ اور پھر مکے والے تجارت پیشہ لوگ تھے، انہوں نے تجارت بھی شروع کر دی، اور ان کی تجارت صداقت کے ساتھ، امانت اور دیانتداری کے ساتھ ناپ تول بالکل ٹھیک ٹھاک کیا کرتے تھے، تو کسٹمر بھی ان کے پاس زیادہ جانے لگے۔ ادھر یہود کی منڈی بھی کمزور ہونے لگی، تو ہر اعتبار سے ظاہر ہے وہ پریشان ہوئے۔ وہ چونکہ اپنی تجارت میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، سود وغیرہ ان کا مشہور ہے، پرانا پیشہ، سود کھایا کرتے تھے، تو ہر اعتبار سے ان کی کمر ٹوٹتی چلی گئی۔ اب ظاہر ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے، اور پہلے سے حسد میں مبتلا تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، اور پھر یہ صورتحال، تو انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، آپ کو زہر دینے کی سازش کی۔ ایک موقع پر ایک خاتون جس کا نام زینب آتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو دعوت دلائی گئی، اور آپ کو جو حصہ گوشت کا پسند تھا، دست کا حصہ، اسے باقاعدہ تیار کیا، اس میں زہر، خطرناک قسم کا زہر ملایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ وہ تو وحی کے ذریعے سے آپ کو متنبع کر دیا گیا، اس نے کھانے نے، لقمے نے کہا یا فرشتے نے بتلایا کہ اس میں زہر ہے، بہرحال آپ نے لقمہ رکھا تو اس کا کچھ اثر چلا گیا۔ تو یہ مسلسل سازشیں ہوا کرتی تھی یہود کی کہ کیسے انہیں تکلیف پہنچائیں اور گزن پہنچائیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہے طلحہ بن برا، مفسرین نے نام لکھا ہے، انہوں نے اپنی وفات سے قبل یہ وصیت کی کہ اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت مت دینا میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آپ کے ساتھی کہ ان کی کلمے میں کچھ شبہ ہے، نفاق تو نہیں ہے؟ سب کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ادھر یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔
کہ اگر رات میں انتقال ہو جائے تو آپ کو مطلع مت کرنا، آپ کو تکلیف مت دینا۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، میرے کلمے میں کوئی شبہ نہیں، میں نے بدر میں شرکت کی ہے، میں نے قربانیاں دی ہیں، میرے ایمان میں کوئی شبہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں شہید کر دے موقع پا کر کے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے میں اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے اور اس تدفین کے یا جنازہ پڑھانے کے موقع پر انہیں ایک موقع مل جائے اور میرے نماز جنازہ پڑھانے کے چکر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اس وجہ سے میں نے یہ وصیت کی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی مدینہ کی۔ پھر جب یہودیوں نے جب اذان ہوتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ان کے کلیجے پڑتے تھے یہودیوں کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو مسجد کے پاس کی آبادی تھی، جو ان کا علاقہ تھا، اسے چھوڑ دیا، دور جا کر کے بس گئے۔ تو قبیلے بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے جو ذرا سا دور پہ رہا کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ علاقہ خالی ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی ان کی خواہش تھی کہ مجلس میں، آپ کے درس میں آسانی سے شریک ہو جائیں گے اور آپ کے قریب رہیں گے، زیادہ فائدے کا موقع ملے گا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو تم دور سے آتے ہو، تمہارے چلنے کی وجہ سے، تمہارے آثار قدم کی وجہ سے، ایک ایک قدم چلنے کی وجہ سے اس پر ثواب ملتا ہے، تمہارے خطایا گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو وہ اجر تو وہیں دور رہنے کی وجہ سے، وہاں سے آنے کی وجہ سے ملے گا، اس اجر سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم محروم ہو۔ تو آپ نے منع فرما دیا، پھر وہ لوگ اسی علاقے میں رہے۔ بہرحال یہود اس علاقے کو چھوڑ کر کے گئے، ذرا دور ہو گئے۔ یہ ساری پریشانیاں انہیں لاحق ہوئیں اور ان کی کمر ٹوٹتی چلی گئی۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں فتنہ پسند لوگ ہوتے ہی ہیں، انہوں نے سازشیں طرح طرح کی۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی کی کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، لیکن آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ان میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا لبید بن اعصم، یہ یہودی، اس کے پاس یہودی جا کر کے انہوں نے درخواست کی، اس کی فیس بھی زیادہ تھی، جا کر کے کہا انت اعلمنا فی السحر، سحر کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں، جتنی آپ کی فیس ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے آپ کنارے کر دیجیے ہمارے۔ اس نے 3 دینار فیس مانگی۔ 3 دینار اس وقت ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ پھر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے جادو کیا، اب جادو کا اثر ہوا، اس نے مخصوص انداز میں جادو کیا۔ جادو میں اس کی بچیاں بھی شریک تھیں یا اس کی جو شاگردات تھیں وہ شریک تھیں۔ اس نے ایک خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ رہا کرتا تھا، اسے اس بات پر مأمور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرے، آپ کی خدمت کرے، تو کنگھی کے دندانے جو مل جائیں، آپ کے بال جو مل جائیں، اسے لے کر کے ہمارے پاس لے آئے۔ اس نے یہ کام کیا۔ پھر اس نے لبید بن اعصم نے موم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجسمہ بنایا، پھر اسے استعمال کیا آپ کے بال مبارک کو اور کنگھی کے دندانے کو، اور اس میں جو کنگھی کرنے میں جو کچھ لگا ہوا ہو وہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ پھر سوئیاں چبھوئیں اور ایک بڑی رسی سے اس میں گرہیں لگائی، 11 گرہیں لگائی۔ خود بھی اس عمل میں شریک رہا اور اس کی شاگردات بچیاں بھی شریک رہیں اور اپنا منتر پڑھ کے جو کچھ پڑھنا تھا انہوں نے پھونکا اور دم کیا اور گرہیں لگا دی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، لیکن یہ جادو اور سحر کا اثر آپ کی تبلیغ پر، آپ کی تعلیم پر، آپ کی وحی پر بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس کا بس اتنا اثر تھا کہ آپ نے کھانا کھایا بھول جاتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا کہ نہیں، کوئی چیز رکھی کہیں پہ بھول جاتے تھے رکھی کہاں رکھی کہ نہیں رکھی، یہ اتنا اثر تھا۔ اور جسمانی طور پہ چہرے کی کیفیت ذرا سی مختلف تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تشریف لاتے تھے تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ کیفیت تھی جب سحر کا اثر ہو گیا تو چہرہ ذرا سا مرجھایا ہوا لگتا تھا، تکلیف کے اثرات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ یہ بس اتنا اثر تھا۔ آپ کی وحی پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کی تعلیم پر کوئی اثر پڑ جائے اس کی کوئی
پہ سحر کا اثر ہو جانا یا کسی نبی پر سحر کا اثر ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، نبی کے کمال کے منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں۔ جیسے دیگر طبعی چیزوں کا اثر پڑتا ہے جسم پر انسان کے، جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے، سردی کا اثر ہوتا ہے، ایسے اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، کمال کے منافی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سحر کا اثر ہوا اس کی خاص وجہ علماء نے بیان کی، کیونکہ یہود اور کفار آپ کو تانے دیا کرتے تھے، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو ساحر کہا۔ تو اگر آپ پہ سحر کا اثر نہ ہوتا، الیاذ باللہ وہ کہہ سکتے تھے، ایک موقع تھا کہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑے جادوگر ہوں، اس لیے ان پر ہمارے سحر کا اثر نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اثر معمولی سے دکھلا دیا تاکہ تم جو تانے دیتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان پہ اثر کیوں ہوتا۔ بہرحال یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، آپ پر سحر کا اثر ہوا، اللہ کی حکمت ہے، رہی ان کی صحیح بخاری میں روایت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے، اور چونکہ صحیح بخاری میں صحیح درجے کی روایت موجود ہے، اس لیے جب اسے اچھے انداز سے اچھی تعبیر سے بیان کیا جا سکتا ہے تو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ پہ اثر ہوا، ایک شب آپ عشاء کے بعد متصلاً آپ سو جایا کرتے تھے، صبح چونکہ جلدی اٹھنا ہوتا تھا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تو ایک شب خواب میں جبریل امین آئے اور میکائیل علیہ السلام آئے، دو فرشتے آئے، ایک سرہانے ایک پائے تھے، اور آپ سے تذکرہ کرنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ آپ پر سحر کا اثر ہے، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر مزید سوال کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کہاں ہے؟ ایک کنواں تھا جو غیر آباد کنواں تھا، بیر قربان کا نام آتا ہے، اس کنویں میں لے جا کر کے یہ عمل کر کے لبید بن عاصم نے ایک پتھر کے نیچے پاؤں دبا دیا تھا۔ تو آپ کو جگہ بتلائی گئی، ساری چیزیں بتلائی گئی اور یہ صورت نازل ہوئی۔ 11 گرہیں اس میں لگائی تھی، اس میں دونوں صورتوں میں ملا کر کے 11 آیتیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور 2-3 صحابہ کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ نے وہاں سے پتھر سے اس کو نکلوایا اور پھر اس کی گرہیں ایک ایک کر کے کھولتے گئے اور ایک ایک آیت پڑھ کے اس پہ دم کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد ایسا اس کا اثر ظاہر ہو گیا کہ جیسے آپ کے جسم کے حصے سے سوئی ایک ایک کر کے نکل گئی، وہ ساری تکلیف ظاہر ہو گئی، وہ ساری پریشانی دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اس سے پہلے ان صورتوں کے نزول سے پہلے معمول یہ تھا کہ آپ دیگر الفاظ کے ذریعے سے، دیگر کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے دیگر الفاظ کے ذریعے سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو خاص طور پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو سوتے وقت ان آیتوں کو، معوذتین کو، سورہ اخلاص کو، اور بعض روایتوں میں قل یا ایھا الکافرون جسے چاروں کل کہتے ہیں، یہ صورتیں پڑھ کر کے ہاتھ پر دم کر لیا کرتے تھے، پھر پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت تھی، اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حوالے کام کیا، یہ سپرد کیا، تو انہوں نے پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو ہاتھ پر پھیرا۔ تو اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ تو اس پس منظر میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ دیکھیے یہ آخر میں، قرآن کے آخر میں یہ صورتیں ہیں۔ شروع میں ہدایت کی جو دعا کی گئی اہدنا الصراط المستقیم کو بتلا دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں ہدایت کا طریقہ ہے، یہ ہدایت کا طریقہ بتلا دیا گیا، اس کے مطابق زندگی تمہیں گزارنا ہے، کامیابی تک اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اب سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دشواریاں اور پریشانیاں اور وسوسے اور شرور و فتن، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آدمی اگر سیدھے راستے پر چلے، خطرات بھی ہوں، خطرات سے پھسل بھی سکتا ہے، بہک بھی سکتا ہے، تو اس لیے کتنی مناسب ہے اخیر میں یہ صورتیں، یہ جامع دعا کہ شرور و فتن سے پناہ بھی چاہیے گئی، کہ ہم سیدھا راستہ تو دکھلا دیا گیا، بتلا دیا گیا، لیکن اللہ ہی کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کے حفاظت اور حمایت میں ہم راستہ طے کر سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ شیاطین اور دیگر شر اور وسوسوں سے ہمیشہ ہمیں خطرات لاحق ہیں۔ اب دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے
فلق کے اصل معنی پھٹنے پھاڑنے کے ہوتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑ کر کے نکالنے والا، اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی۔ تو رات کی تاریکی سے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو جیسے رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے صبح نکلتی ہے، تو اس لیے اسے فلق کہا گیا۔ تو مفسرین نے فلق کے معنی صبح سے کیے۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، کس چیز سے؟ تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، ایک عجیب نکتہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، کتنا بھی اعلیٰ اور ارفع ہو، سب بہرحال اللہ کے بندے ہیں، سب عاجز ہیں، اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں، اور کسی کی پناہ میں آ کر کے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے یہ طریقہ سکھلایا قرآن کے آخر میں، یہ صورتیں جو ہیں کہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کے فتن سے، ہر طرح کے وسوسوں سے پناہ چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی حمایت میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو تو بچ سکتے ہو۔ اور کسی کی پناہ میں جانے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ ہی کی طرف پناہ ہے، اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے، اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کھال کھانے والے جانور ہوں، حشرات الارض ہوں، موذی جانور ہوں، سب کے شرور سے پناہ مانگی گئی۔ اور پھر عبادت میں بھی ایک شر کا پہلو ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز جیسی عبادت، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شر کا پہلو ہے۔ ان ساری چیزوں سے نبی اگر اس کی اتباع آدمی نہیں کر رہا ہے تو یہ شر کا پہلو ہے۔ تو ایسا شر کہ ہمیں نبی کی اطاعت پر نہ ابھارے، نبی کی مخالفت پر آمادہ کر دے، ان ساری چیزوں سے، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ کتنی جامع دعا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے، تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب رات داخل ہو جائے، اندھیرا داخل ہو جائے، جب تاریکی چھا جائے تو رات کی تاریکی سے، تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ عام طور پہ خطرات جو زیادہ ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ شیاطین کا، جن کا، سحر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سارے لوگ رات میں ان کا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ کارگر ہوتا ہے، تو رات میں یہ عام طور پہ اپنا عمل کرتے ہیں۔ ان کی مخصوص ایک رات بھی ہوتی ہے سال میں جو اپنی بلی دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے گندے طریقے سے ننگے ہو کر کے، جو ساحر لوگ ہوتے ہیں، سفلے عامل ہوتے ہیں، دریا کے پاس لا کر کے بلی دیتے ہیں، کوئی جانور کو قربان کرتا ہے، کوئی کسی بچے کو لے جا کر کے پیش کر دیتا ہے، ننگے ہو کر کے جا کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ رات میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور پھر چور، ڈاکو اور دیگر حشرات الارض، سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں بھی، ان سے بھی خطرات زیادہ رات کی تاریکی میں۔ دن میں نہ ڈاکوؤں کا اتنا خطرہ ہوتا ہے، نہ چوروں کا اتنا خطرہ ہوتا ہے، نہ موذی جانوروں کا اتنا خطرہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اطباء نے، ڈاکٹروں نے عجیب بات لکھی ہے قرآن میں جو پناہ مانگی گئی، دیکھیے اللہ کا کلام، اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جو امراض والے جراثیم ہوتے ہیں یہ عام طور پہ رات میں پیدا ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے امراض کے جو کیڑے ہوتے ہیں۔ اور اطباء نے کہا ہے کہ دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں یہ پلتے اور بڑھتے ہیں۔ مچھر وغیرہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اس سے کون کون سا بخار ہو جاتا ہے، ملیریا اور کون کون سا ٹائیفائڈ، تو یہ بھی رات میں حملہ کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے رات کی تاریکی میں اس طرح کے حملے، اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں، سب سے پناہ مانگی گئی۔ اتنے علم نصیبی ہوگی، ایسی خوبصورت آیات، ایسی پیاری جامع دعا، یہ صورتیں اگر ہم اس سے غافل رہیں، ایسے رات گزارے بغیر پڑے ہوئے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بلا ناغہ اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے، ہاتھ پھیر کر کے پھر سویا کریں۔ بچوں پر بھی دم کر دیا کریں۔ کچھ ہوتا ہے لوگ پہنچتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کس کس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہیں جاری عامل کے پاس، کہیں کسی جگہ، کہیں کسی جگہ،
تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نسخہ دے دیا ہے۔ اپنے مریض آدمی خود ہے تو دوا خود کھانی چاہیے، یعنی ڈاکٹر سے دوا آپ کھا لیجیے ہم شفا یاب ہو جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، یا رات کے شر سے، تاریکی کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں جو پھونک مارتی ہیں تو منتر پڑھتی ہیں، اس میں خاص طور پہ چونکہ اس کی لبید بن اعصم کی شاگردات انہوں نے بھی یہ عمل کیا تھا، خلفاء سات، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں سے غلط طریقے سے ان کی ناپاکی کی حالت میں گندے عمل کرائے جاتے ہیں تو وہ جادو اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ گروہوں میں پھونکنے والیاں، سحر کرنے والیاں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ایک تو یہ گروہوں میں پھونکنے والیاں ہیں جو جادوگرنیاں ہیں، ایک جادوگرنیاں وہ ہیں جو اپنے ناز و نخرے سے، اپنی اداؤں سے، اپنے حسن و جمال سے لوگوں کو فریفتہ کرتی ہیں اور انسانوں کے، بڑے بڑے عقلاء کے، بڑے بڑے فلاسفہ کے، ان کے مضبوط عزائم اور ارادوں کی گروہوں کو کھول دیتی ہیں۔ یہ ان جادوگرنیوں سے بھی خطرناک جادوگرنیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ جس کا مجھے اندیشہ ہو کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی سب سے بڑا فتنہ، شیطان کا سب سے بڑا جال عورتیں ہیں۔ شیطان جب شکار کرنا چاہتا ہے، النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے، یہ جال پھینکتا ہے، اس تیر کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے ذہین، ساری عقلیں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تب بھی اسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، ان جادوگرنیوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ تو سب سے پناہ مانگی گئی، اس میں وہ بھی آ گئی، یہ جادوگرنیاں جو حقیقی جادو کرتی ہیں اور یہ جو جادوگرنیاں ہیں، دونوں جادوگرنیوں سے پناہ مانگی گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے، حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد یہ کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، مالی نعمت ہے، جسمانی نعمت ہے، صحت اچھی ہے، علم ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، حسن و جمال ہے، تو کوئی نعمت دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ظاہر ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے۔ ایک چیز رشک ہوتی ہے، رشک میں یہ ہوتا آدمی دیکھ کر کے رشک کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے، اس کے پاس یہ دولت ہے، اس کے پاس شاندار گاڑی ہے، کاش مجھے بھی مل جاتی۔ تو اس کے زائل ہونے، اس کے ختم ہونے، اس کی بربادی کی تمنا نہیں ہوتی، بس یہ کہ مجھے بھی مل جائے جیسے اسے حاصل ہے، یہ فضل اللہ کا، یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے، اس کی نعمت چھن جائے، پھر کبھی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، کبھی تمنا اس کی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک کوڑ والے کے بارے میں غالباً یہاں بتلایا تھا، شیخ سعدی نے نقل کیا ہے کہ اس سے پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو، تمہارے کوڑ کا مرض ختم ہو جائے یا ساری دنیا کوڑی ہو جائے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں ساری دنیا کوڑی ہو جائے، سب اسی مرض کا شکار ہو جائے۔ تو یہ حاسد کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب جسے حسد ہوتا ہے تو وہ کس حد تک پہنچ جائے اس کا اندازہ نہیں، پھر اس کی برائیاں کرتا ہے، لوگوں کو اس کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے، حاکم وقت کو اس کے خلاف کھڑا کرتا ہے، اس کے ہم پیشہ شخص کو اس کے مقابل لا کر کے کھڑا کرتا ہے کہ تم اس کے مقابل میں آؤ، اسے کسی طرح دبانا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا ہے، اسے برباد کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اس کے پیچھے، اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، پھر ساری حدیں پار کر جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اسے حرام کہا گیا شریعت میں، انتہائی سنگین جرم ہے، اور اس کی مثال آپ نے دی ایسے ہے، الحسد تأکل الحسنات، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ موڑنے والی ہے، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بال کو موڑنے والی چیز ہے، بلکہ حسد دین کو موڑ دینے والی ہے۔ جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتا ہے، ایسے حسد سے دین صاف ہو جاتا ہے۔ اصل کیا چیز ہے حسد میں؟ اللہ نے اپنی حکمت کے موافق،
اللہ نے اس کے لیے مناسب سمجھا، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان، اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی، کوئی مال دیا۔ اب یہ جو حسد کر رہا ہے ایک طرح سے اللہ کے فیصلے پر اشکال کر رہا ہے۔ اللہ نے تو ایک شخص کو ایک نعمت دی، یہ گویا کہہ رہا کہ نہیں اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، یا جیسے یہود کی حالت تھی، یہ حسد ہی کا شکار تھے، حسد ہی کے نتیجے میں ساری خرافات انہوں نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکر ہوئے جانتے بوجھتے، حسد ہی کے نتیجے۔ گویا ایک طرح سے یہ کہنا ہے اپنے زبان حال سے، زبان قال سے نہیں، زبان سے نہیں، لیکن اپنی حالت سے یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں کہاں پہ رکھنا چاہیے نبوت اور اپنا اعلیٰ منصب کو اور نعمتوں کو کہاں رکھنا چاہیے، گویا اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں۔ یہ گویا دبے لفظوں میں یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے حسد، اس لیے تو پیچھے پڑتا ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی ہو جائے پھر حسد ہی کیوں کرے؟ کہ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ، اللہ نے جسے جو دیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ حسد انتہائی سنگین جرم ہے، حاسد کو اس سے انتقام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ اپنے اس مرض میں خود ہی بھولتا رہتا ہے۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، وہ اسی مرض کا شکار ہو کے اسی ٹینشن میں بھولتا رہتا ہے، کیسے اسے نیچے گراؤں، کیسے اسے پریشان کروں، کیسے اسے ہلاک کروں۔ تو اس چیز سے بھی پناہ مانگی گئی، ومن شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، تو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور اس صورت میں خاص طور پہ دنیاوی پریشانیاں اور دنیاوی تکالیف سے پناہ مانگی گئی ہے، شرور و فتن سے پناہ مانگی گئی۔ اس لیے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے رب کا، قل اعوذ برب الفلق، لیکن جو اگلی صورت ہے جو ہو چکی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب، ملک، الہ، اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا تذکرہ ہے۔ یہاں جس چیز سے پناہ مانگی گئی، جو نقصان، جو خسارہ ہے، وہ آخرت سے متعلق ہے۔ وسوسے سے، شیاطین کے، چاہے انسانوں میں سے ہوں، جناتوں میں سے ہوں، یہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ جو ایمان متزلزل کرتے ہیں، عقیدے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، سیدھے راستے سے، دین سے ہٹانے والے ہیں، اس میں اس خطرے کا تذکرہ ہے قل اعوذ برب الناس میں، اور پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق میں دنیاوی خطرات، ان سے بچاؤ کا طریقہ، اس سے پناہ مانگی گئی۔ جس میں دنیاوی خطرہ ہے اس سے حفاظت کے لیے جو پناہ کا طریقہ بتلایا گیا، دعا بتلائی گئی، اس میں اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے، اور جو آخرت کا نقصان جہاں سے ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو طریقہ بیان کیا گیا، دعا سکھلائی گئی، اس میں اللہ کی تین صفات کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے، یہ نقطہ ہے کہ آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا کا نقصان بہرحال چھوٹا ہے، عارضی ہے۔ دنیا میں نقصان کیا ہے؟ وقتی ہے، آدمی بہت ہوگا مر جائے گا اور کیا ہوگا، لیکن پھر آخر کی آگے بھی زندگی ہے۔ آخرت میں اگر نقصان ہو گیا، ایمان اگر خطرے میں پڑ گیا، عقیدہ اگر خطرے میں پڑ گیا، تو اس سے جو خسارہ اور نقصان ہوگا وہ بہت ہی تباہی والا، ہلاک کر دینے والا، اور وہ دائمی ہوگا۔ اس لیے اس طرف اشارہ کیا گیا یہاں تین صفات کا تذکرہ کر کے کہ آخرت کا خسارہ، اسے زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آخرت کا خسارہ، اس سے بچنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ دنیاوی خطرات سے تو ہم اپنے طور پہ بچنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہماری مصیبت اور پریشانی کو ہمارے دین میں مت رکھیے، یعنی کوئی ایسی پریشانی جو ہماری دین کی تباہی کا ذریعہ ہو جائے، نمازیں جس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں، عبادتوں سے دور ہو جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں، ایسی پریشانی، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، ایسی مصیبت کا شکار نہ بنائیے۔ اللہ ہم سب کو دنیاوی، اخروی، دینی ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے سب پہ نظر فرما، رب کریم ہمارے سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہر طرح کے شرور و فتن، آفات و بلیات سے، ہر طرح کے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، آنے والی تمام مصیبتوں، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے کس ہیں، بے بس
باعث ہیں۔ اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری بستیوں کو اجاڑا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ اے میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے، لیکن میرے مولا آپ تو قدرت والے ہیں، آپ تو طاقت والے ہیں، آپ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں۔ میرے مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں، مظالم کو، درندوں کی حیوانیت کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت ہو، انہیں ہدایت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجیے۔ یا اللہ اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے حامی اور ناصر بن جائیے۔ یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے۔ یا اللہ جو خطرات درپیش ہیں ان خطرات کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ سارے خطرات کو دور فرما دیجیے، عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے، امن و سکون والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا